بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ واذا خرجتم فاودعوا اہلہ بسلام رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسلا وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالی ایک تابعی ہیں، انہوں نے یہ حدیث مرسل طریقے سے نقل کی ہے، صحابی کا نام انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ جب کوئی تابعی صحابی کا نام ذکر کیے بغیر نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے حدیث بیان کرے، ایسی حدیث کو مرسل حدیث کہتے ہیں، کیونکہ اس میں صحابی کا راو جو واسطہ ہے وہ محذوف ہوتا ہے، ذکر نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ محدثین کی اصطلاحات ہیں، ایسی حدیث بھی محدثین اس کو پرکھتے ہیں کہ اگر راوی قابل اعتماد ہو، وہ جو تابعی ہے، تو ایسی حدیث بھی صحیح حدیث سمجھی جاتی ہے اور حجت ہوتی ہے، اس سے یعنی مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ، کہ جب تم گھر میں داخل ہو، یہاں بیتن عام ہے، چاہے اپنا گھر ہو یا کسی اور کے گھر میں انسان اپنے کسی عزیز قریب دوست احباب کے ملنے کو جاتا ہے، تو جب فرمایا جب گھر میں داخل ہو فسلموا علی اہلہ، تو سلام کیا کرو ان گھر والوں پر، یعنی داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا خَرَجْتُمْ، اور جب تم گھر سے نکلو، فَأَوْدِعُوا عَلَيْهِ بِسَلَام، فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ بِسَلَامٍ، تو ان گھر والوں کو حوالے کرو سلام کے ساتھ، یعنی ان سے رخصتی چاہو بھی سلام کے ساتھ۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سلام کہنا چاہیے اور گھر سے نکلتے وقت بھی سلام کہنا چاہیے۔ سلام کیا ہے؟ سلام ایک مسلمانوں کا شعار ہے۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو کچھ الفاظ ان کے ہاں مشہور ہوتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے سے آمنا سامنا کرتے ہیں۔ ہمارے ہندکوں میں، پشتو میں بھی اس قسم کے الفاظ ہیں مقامی طور پر، جیسے پشتو میں کہتے ہیں ستڑے مش و خیر راغلی، ستڑے مش، ہندکو تھکا نتھی میں۔ پرانے زمانے کے لوگ اس طرح جو ذمہ دار قسم کے لوگ تھے، وہ یہ نبی علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے بدلے میں ایک ایسی دعائیہ کلمات سکھائے ہیں جو بہت جامع ایک دعا ہے سلامتی کی۔ اسلام نے یہ سکھایا ہے تاکہ وہ دنیا کی کسی بھی قوم، زبان اور قبیلے سے اس کا تعلق ہو، بحیثیت مسلمان اسے چاہیے کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو السلام علیکم، یہ کم از کم الفاظ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت ہو۔ اب دیکھو یہ کتنی بہترین دعا ہے، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ، خاص کر اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس پر بہت کم لوگ عمل کرتے۔ آپس میں آمنے سامنے دوست احباب ملے پھر تو عموماً سلام کر لیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں کئی لوگ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں
عار سمجھتے ہیں، میں عورتوں پر، گھر والوں پر، یعنی اپنے گھر والوں پر میں سلام کروں گا۔ کچھ عرصہ پہلے ادھر ہمارے ایک بابا آتے تھے، مہمان تھے، اس کے ساتھ بس دعا سلام تھی، گپ بھی لگاتے تھے۔ تو پہلے وہ جب مسجد میں آتے تھے تو سلام نہیں کرتے تھے، وہ اپنی پشتو زبان میں استڑے ماشے اور یہ وہ، اس کو طریقے سے حکمت کے ساتھ سلام سکھایا کہ جب آؤ تو یوں کہو، السلام علیکم کہا کرو۔ پھر وہ سیکھ گیا، پھر جب آتا سلام کہتا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ گھر میں جاتے ہوئے سلام کرتے ہو؟ کور کے بملا سک سلام کئی سا تو اس کو بڑا عجیب سا لگا کہ گھر میں جا کر کیسے سلام کریں گے۔ میں نے کہا نہیں، سلام کیا کرو، اپنی بیگم کو سلام کیا کرو۔ کہتے ہیں تو یہ ہمارے پٹھان لوگ تو اس کو بہت اپنے لیے عار والی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو دعا ہے نا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری بیگم صحیح سلامت رہے؟ انسان چاہتا ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بچے، تمہارے اہل و عیال، ان پر سلامتی ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے، تو پھر سلام کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو یہ شیطانی وسوسے ہیں اور اسلامی تعلیمات سے لا علمی ہے کہ ہم لوگ سلام کہتے ہوئے بھی عار محسوس کرتے ہیں۔ تو لہٰذا گھر میں جاتے وقت السلام علیکم، بلکہ جیسے ابھی حدیث میں گزرا کہ جب رخصت ہو واپسی پر بھی سلام کرو، وہ کہ تم نے ان کو سلامتی کی دعا دے کر ان سے رخصت ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذا دخلتم بیتا، جب تم گھر میں داخل ہو، فسلموا علی اہلہ، تو گھر والوں پر سلام کرو۔ اپنے گھر میں داخل ہو یا کسی عزیز قریب دوست احباب کے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ وَإِذَا خَرَجْتُمْ، اور جب تم گھر سے نکلو، فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ بِسَلَامٍ، تو گھر والوں کو رخصت کرو سلام کے ساتھ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی مضمون کی ایک روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیہ، اے میرے بچے۔ چونکہ حضرت انس نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب آئے تھے مدینہ منورہ، جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو چھوٹی عمر کے تھے، 10 سال عمر تھی ان کی، اور ان کی ماں جو ہے بیوہ تھی۔ انہوں نے اپنے بچے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ میرا بچہ تمہاری خدمت کرے گا۔ تو وہ پھر 10 سال نبی علیہ السلام جب تک مدینہ میں رہے، دنیا میں رہے 10 سال مدینہ میں، ساری وہ 10 سال انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارے، اور نبی علیہ السلام نے کبھی انہیں اف نہیں کہا، کبھی انہیں سخت بات نہیں کہی۔ خود یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی مجھ سے سخت لہجے میں بات نہیں کی۔ تو نبی علیہ السلام وقتاً فوقتاً اسے تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، آداب سکھاتے تھے۔ تو اسی طرح یہاں سلام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اے بچے، اے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک، جب تم اپنے گھر پہ داخل ہو، فسلم، تو سلام کیا کرو، یکون برکتاً علیک، یہ سلام تم پر برکت کا باعث بنے گا، وعلی اہل بیتک، اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث بنے گا۔ تو یہ بہت ایک بڑی جامع دعا ہے، برکت کی دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے، لہٰذا اس کو زیادہ سے زیادہ رواج دینا چاہیے۔ ہاں، اور گھر میں داخل ہونے والے کو خود سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ عام طور پر ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ جب بڑے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر میں جو بچے ہوتے ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں وہ سلام کرتی ہیں۔ بہرحال ممانعت تو نہیں ہے، لیکن سلام کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ جو گھر میں داخل ہو وہ سلام کرے۔ اسی طرح اگر عورت گھر میں داخل ہو تو اسے بھی سلام کرنا چاہیے، یعنی جو بھی گھر میں داخل ہو اسے چاہیے کہ گھر والوں پر سلام کرے۔ اسی طرح راہ چلتے ہوئے اگر دونوں آپس میں آمنے سامنے آ جائیں پھر تو دونوں میں سے جس نے پہل کی اسے زیادہ ثواب ملے گا۔ سلام میں جس نے پہل کی اسے زیادہ سلام ملے گا، لیکن جس نے پہل کر لی پھر دوسرے کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں یہ بھی لوگوں میں ایک عادت پڑ جاتی ہے، بعض ٹائم آپس میں دو آمنے سامنے آتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں، ایک بھی السلام علیکم کہتے ہیں، دوسرے بھی السلام علیکم کہتے ہیں۔ حالانکہ جس نے السلام علیکم میں پہل کر لی اب دوسرے کو اس کا جواب وعلیکم السلام میں دینا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے کہ اس میں جو سلام کرتا ہے یہ سلام کرنا سنت عمل ہے،
اور اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، یعنی جب کوئی تم پر سلام کرے تو تم نے سن لیا، اب جواب دینا واجب ہو گیا۔ اگر سلام نہ کیا تو سنت نے خلاف ہوا لیکن گناہگار نہیں ہوگے، لیکن کسی نے سلام کیا اور تم نے جان بوجھ کر جواب نہ دیا تو پھر گناہگار ہوگے، واجب کا ترک کرنے والے ہوگے۔ لیکن اس کے باوجود فضیلت سلام کرنے کی زیادہ ہے۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ عجیب، ویسے تو واجب کا درجہ سنت سے بڑا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں سلام کرنے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے پہل کی وجہ سے، اور بالخصوص اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہوئی ہو، کسی وجہ سے انسان ہوتا ہے آپس میں ناراضگی آ جاتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی منع ہے، گناہ ہے، تو ایسی صورت میں جب آمنے سامنے آ جائیں تو جس نے پہل کی وہ بری ہوگا کبر سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں وہ پھر گناہگار نہیں ہوگا۔ اگر دوسرے نے جواب نہ دیا تو یہ ترک تعلق کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، یہ جس نے سلام کیا ہے۔ لہٰذا یہ نہ کہو کہ میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتا، نہیں، جب آمنے سامنے ہو جاؤ اور وہ بھی مسلمان ہے تو بھی مسلمان ہے تو یہ مت دیکھو کہ یار میری اس کے ساتھ بات چیت بند ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، نہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے سلام کرو۔ ایک اور بات سلام کے بارے میں ضروری جو کہنی ہے کہ ہمارے ہاں یہ سلام کا تلفظ لوگ صحیح نہیں کرتے۔ وہی لوگ سلام تو کرتے ہیں لیکن وہ اپنے اپنے انداز، السلام علیکم السلام علیکم۔ اب یہ السلام علیکم نہ عربی ہے نہ غیر عربی ہے، یعنی غلط تلفظ ہے، کیونکہ یہ الفاظ عربی کے الفاظ ہیں۔ جب ہم انگریزی بولتے ہیں تو ہم انگریزی لہجے کی گڈ مارننگ کیا کچھ کہتے ہیں اپنی طرف سے اور الفاظ کو ہیر پھیر نہیں کرتے، تو پھر صحیح تلفظ عربی کا کیوں نہ سیکھیں؟ السلام علیکم، تھوڑی سی کوشش کر کے انسان سیکھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تو یہ صحیح تلفظ ہے السلام علیکم۔ باقی بعض لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ السلام علیکم، یا کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہودی نبی علیہ السلام کو سلام کرتے وقت الفاظ ہیر پھیر کر کے السلام علیکم کہتے تھے، یعنی تم پر موت ہو، تو وہ تو یہودی تھے اور زباندان تھے، تو وہ الفاظ کو بدل کر غلط معنی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں جو غلط فہمی کی وجہ سے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا قصد اور ارادہ تو یہ نہیں ہوتا، وہ اپنی طرف سے سلام ہی کہنا چاہتے ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے وہ غلط الفاظ بول جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ تمہیں بد دعا دے رہا ہے، لیکن کوشش صحیح کرنی چاہیے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ السلام علیکم سیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اضافہ کہیں تو زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح جواب دیتے ہوئے وعلیکم السلام، وعلیکم، وعلیکم یہ کوئی عربی الفاظ نہیں ہے، وعلیکم یہ ہے وعلیکم، وعلیکم، وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، تو اس پر بہت اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو راستے چلتے ہوئے آمنے سامنے، اگر دونوں آمنے سامنے ہیں تو جس نے پہل کی اسے زیادہ ثواب ملے گا، دوسرا اسے جواب دے۔ اور اگر یہ راہ چلتے ہوئے کچھ لوگ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چلنے والا، اس پر پھر چاہیے کہ یہ بیٹھنے والوں پر سلام کرے۔ اور اسی طرح اگر کوئی سواری پر ہے اور نیچے پیدل لوگ جا رہے ہیں تو سواری والے کو چاہیے کہ پیدل والے پر سلام کرے۔ اسی طرح جو گھر میں داخل ہو تو جو داخل ہو رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ سلام کرے، سلام کے آداب ہیں۔ تو اسی طرح اگر ایسی مجلس ہو کہ اس میں غیر مسلم بھی ہوں، یہ یاد رہے کہ یہ مسلمان کو سلام کرے گا، براہ راست کسی غیر مسلم کو السلام علیکم چونکہ دعا ہے، یہ دعا غیر مسلم کو نہیں دینی۔ اور اگر غیر مسلم نے سلام کر دیا تو اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہہ دینا کافی ہے، بس پورا جواب اسے نہیں دینا، وعلیکم السلام نہیں کہنا۔ ہاں، اور یہ البتہ کہہ سکتے ہیں اگر کسی کو یاد ہو سکتا، السلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر ہو جو ہدایت کو قبول کرے۔ تو بہرحال، اور اگر مجلس مخلوط ہو، مسلمان بھی ہوں غیر مسلم بھی ہوں، تو اسے مسلمانوں کے نیت اور ارادے سے اسلامی سلام کیا جا سکتا ہے، السلام علیکم کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح غیر مسلم کے ساتھ جب میل ملاپ ہو، بعض اوقات ہوتا ہے وہ سلام کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ کہ بھئی ہمیں پھر کیا کہنا چاہیے، تو چونکہ غیر مسلم پر سلام کرنا اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی، اور
یعنی بینی ان الفاظ کے ساتھ جو اسلامی سلام ہے، تو لہٰذا اس کے بجائے ادھر ادھر کی کوئی اور بات کرنی، جیسے حال حوال پوچھ لیں، کیسے ہو، ٹھیک ہو، خیر خیریت ہے، تو ان الفاظ میں پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو الفاظ چونکہ یہ ایک اسلامی شعار ہے، ایک خاص اسلامی پہچان ہے، لہذا ان مخصوص الفاظ کے ساتھ سلام صرف مسلمان کو کرے گا، غیر مسلم کو اس سے خطاب، اس سلام کے ساتھ خطاب نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو غیر مسلموں کے آپس میں ملنے کے جو الفاظ ہیں، آج کل بہت سارے لوگوں کو ہم نے سنا ہے وہ یہ ہندوؤں والا نمستے ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ اب یہ ہندوؤں والا طور طریقے مسلمان اپنائیں، شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو، بالخصوص ہندو مشرک، ان کی تہذیب، ان کی کلچر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لہٰذا ان کے الفاظ ہمیں نہیں استعمال کرنی چاہیے، ہمیں خود اسلامی سلام کو رواج دینا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے بہت ترغیب دی ہے، نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا افشوا السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام یعنی سلام۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی، جس کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام کرو۔ ہم صرف جان پہچان رکھنے والے کو سلام کرتے ہیں، راہ چلتے ہوئے، چلو راہ چلتے ہوئے تو گنجائش ہے، لیکن جب ملاقات ہو آمنے سامنے، پھر تو چاہے تم اسے پہچان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے، سلام میں پہل کرنی چاہیے، اور اگر دوسرے نے پہل کر دی تو تمہیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سب کو شریعت کے احکامات پر صحیح طریقے سے سمجھ فہم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، قبرستان میں جاتے ہوئے بھی وہ جو دعا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، وہ بھی سلام ہے، اس کا جواب نہیں ہے۔ ہاں، جواب تو وہ دے کے ہمیں سنائی نہیں دیتا، وہ جواب دیتے بھی ہیں لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ جس میں آتا ہے کہ جب انسان قبر کے پاس جاتا ہے تو وہ سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا جواب ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ تو جب قبرستان انسان جائے تو یوں کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا، اور بھی دعائیں اور الفاظ کے ساتھ بھی ہیں جو مسنون دعاؤں میں جس کو جو دعا یاد ہو کہہ سکتا ہے، لیکن آپ کی بات کہ مردوں کو بھی سلام کیے جا سکتا ہے، اور یہ بھی قبرستان جانے کا مسنون ایک سلام ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اتنی بات اگر زبان پر آ جائے تو بھی صحیح ہے، باقی تو دعائیں اپنی زبان میں بھی کہی جا سکتی ہیں، ذکر، درود شریف، الحمد شریف، کچھ بھی پڑھ کر ایصال ثواب کیے جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دعا کرتے وقت کہنا ہے کہ اس قبرستان میں جتنے مسلمان ہیں ان کے لیے میں نے بخشش کی دعا کی ہے، کیونکہ مغفرت اور بخشش کی دعا غیر مسلم کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو کہیں تمام مومن، مسلمان، مرد، عورت، جتنی بھی اہل ایمان ہیں، ان سب کی میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں یا ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ اللہ پاک سب کو عمل توفیق عطا فرمائے۔